اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، اور خاص طور سے جس پہلو پہ گفتگو کرنا ہے وہ ہے علم کے لحاظ سے پہلو۔ وجہ یہ کہ کیونکہ مذہب اہل بیت فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی منسوب ہے۔ حقیقت میں یہ فقہ محمدی ہے، فقہ جعفر ہی سے ہے فقہ محمد کا وجود۔ لیکن فقہ جعفری کیوں کہلایا؟ وجہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اسے بہت زیادہ تطور ملا، پھیلاؤ ملا۔ وہ موقع ایسا تھا کہ احادیث اہل بیت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکی، لیکن اس کے لیے پہنچانے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا امام نے، ان لوگوں کو بہت نہ صرف دعائیں دیں بلکہ اہمیت بتلائی ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ ان لوگوں کی طرح بنو۔ انتہائی مشکل ترین دور دیکھا تاریخ تشیع نے۔ یہ دور جو تھا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا، خاص طور سے یہ بنو عباس بنو امیہ آپس میں جھگڑ رہے تھے حکومت کے معاملے میں، تو زیادہ موقع ملا ترویج کا۔ لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت زیادہ اہمیت دلائی اس بات کی طرف کہ تفقہ کریں، فقہ کریں۔ یہاں تک کہ میں آغاز یہیں سے کروں گا کہ خاص طور سے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کیوں منسوب ہوئی یہ فقہ۔ وجہ یہ کہ میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور سے وصیت کی تھی۔ الکافی میں حدیث موجود ہے، پانچویں امام نے بلایا آخری وقت میں امام صادق علیہ السلام کو، بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، اوسی کا بے اصحابی خیرہ، بیٹا میں اپنے اصحاب کے حوالے سے خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا مطلب خیر کی وصیت کرتا ہوں؟ علمی لحاظ سے ان کا خیال رکھنا۔ چھٹے امام نے کیا جواب دیا تھا؟ فواللہ لا ادعنہم، اے بابا خدا کی قسم کسی سے میں منہ نہیں پھیروں گا۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کا خیال رکھوں گا علمی لحاظ سے، حتی یکون الرجل منہم فی المصر لا یسأل احدا، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب کو اتنے علمی عظیم مقام پہ لے کے جاؤں گا کہ آپ کا صحابی ہوگا پورے شہر میں اس علم کے مقام پہ ہوگا کہ اسے کسی دوسرے سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ امام علیہ السلام نے ایسے اصحاب تیار کیے، زرارہ ابن اعین جیسے اصحاب، محمد ابن مسلم جیسے اصحاب، ابان ابن تغلب جیسے اصحاب، جو 20 ہزار احادیث، ابان ابن تغلب سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا 20,000 احادیث کہتے ہیں میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے نقل کی ہیں، نہ صرف نقل کی ہیں بلکہ سمجھا ہے اور بیان کی ہیں۔ 20,000 احادیث جناب محمد ابن مسلم، یہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں امام نے کہا لولاہم لندرست آثار النبوہ، عجیب جملہ ہے، وانقطعت آثار النبوہ۔ میرے بابا کی احادیث لندرست آثار ابھی، میرے بابا کی احادیث ختم ہو جاتی، نہیں پہنچ سکتی لوگوں تک اگر یہ اصحاب نہ ہوتے۔ نبوت کے آثار جو احادیث نبی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی وہ نہیں پہنچ سکتی تھی لوگوں تک اگر یہ اصحاب نہ ہوتے۔ علم کی اہمیت دیکھیے گا، اس مقام پہ امام نے پہنچایا ان اصحاب کو، یہاں تک کہ عجیب جملہ ملا تاریخ میں، معجم الرجال میں سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا۔ آدھی رات کو جناب محمد ابن مسلم، عظیم شخصیت میں بیان کر چکا ہوں، امام کے صحابی ہیں، پانچویں امام اور چھٹے امام دونوں کے صحابی ہیں۔ آدھی رات کو کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ ایک خاتون آئی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، شکم میں بچہ ہے، حرکت کر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ کہا میں نے اپنے آقا و مولا سے سنا ہے کہ ایسی صورت میں بیٹے کو نکالا جائے گا اور دفنا دیا جائے گا۔ جواب دے دیا۔ ایک مرتبہ جناب محمد مسلم کہتے ہیں، محمد ابن مسلم، کہ میں تو گوشہ نشین ہو چکا ہوں، تمہیں میرے در کا پتہ کس نے دیا؟ خاتون کہتی ہے مجھے ایک فقیہ جو فقاہت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نہیں کہتی، میں بیان کر رہا ہوں، جو فقاہت کا دعویٰ کرتا ہے، جو قیاس سے فیصلے کرتا ہے، اسی نے آپ کا در دکھلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو سلام کہہ دینا میرا۔ اگلا دن جب آیا مسجد میں گئے جناب محمد ابن مسلم، مسجد میں جا کے دیکھا تو وہی جو دعویٰ کرتا تھا اپنی فقاہت کا، ممبر پہ جا کے اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے یہی مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں نے تھوڑا اپنے وجود کا
احساس دلایا کہ میں بھی یہاں موجود ہوں اور یہ مسئلہ میں نے بیان کیا، اور میں کیا بیان کروں، میرے امام نے بیان کیا، تم اپنی طرف نسبت دے کے بیان کر رہے ہو۔ جیسا ہی اپنے وجود کا احساس دلایا، فوراً وہیں سے ممبر سے کہا کہ ہمیں بھی جینے کا حق ہے، ہمیں بھی جینے دیا جائے۔ امام کی اس بات کو پورا کر کے دکھایا کہ جس پہ امام علیہ السلام نے کہا تھا، اے بابا ایسی تربیت کروں گا کہ کوئی نہیں ہوگا پورے شہر میں کہ جس سے آپ کا چاہنے والا جا کے پوچھے، چاہے مخالفین میں ہو یا کہیں پہ بھی۔ اور کیسی تربیت کی، 4000 شاگرد امام علیہ السلام کے تھے جو بہترین شاگرد تھے، اس سے زیادہ بھی روایات میں ملا ہے۔ جابر بن حیان، عجیب ہے، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے آج بھی۔ غرب والے کہہ رہے ہیں جابر ہم میں سے تھا، کوئی دوسرے کہہ رہے ہیں جابر ہم میں سے تھا۔ جابر ابن حیان سے جا کے پوچھا جائے، بابائے کیمیا سے جا کے پوچھا جائے جابر تم کہاں سے تھے، تو وہ کہے گا انا جعفری، میں جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے سے ہوں۔ یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے چاہا ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ جاہلیت سے دور رہیں، کسی بھی علم میں بڑھنا ہے آگے بڑھیں۔ یہ بات توجہ رکھیے گا۔ فقیہ کا جملہ میں پیش کر رہا ہوں جس کی تائید بھی احادیث سے ملتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں علم دنیاوی ہے یا دینی علم ہے، اس بات کو پہچاننے کے لیے اس علم کو نہیں دیکھنا، نیت کو دیکھنا ہے۔ نیت کیسی ہے؟ اس علم کے ذریعے اپنی شہرت چاہتا ہے انسان تو پھر دنیاوی علم ہے، دینی علم نہیں ہے۔ لیکن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سدھارنا چاہتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو آگے تک پہنچانا چاہتا ہے، جس طریقے سے خود امام صادق علیہ السلام نے کہا مما علمناہم یبثون، جو ہم نے انہیں علم سکھایا ہے اسے پھیلاتے ہیں۔ یہ صفات ہیں ہمارے چاہنے والوں کی۔ اس طریقے سے پڑھ رہا ہے تو ہر علم دین کا علم ہو جائے گا، نیت اگر اچھی ہوگی۔ لیکن افضل ترین علم فقہ اہل بیت کا علم ہے۔ اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا ان چند جملوں کے ساتھ کہ امام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے، خاص طور سے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے جب گفتگو ہے تو میں بیان کروں، بہت زیادہ توجہ دی اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی طرف کہ اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھیں، ہماری احادیث کا علم حاصل کریں۔ اعرفوا منازل الناس علی قدر روایتہم انا وفہمہم منا، غیبت نعمانی کی حدیث ہے، الکافی میں بھی اسی موضوع پہ حدیث موجود ہے۔ لوگوں کا مقام و مرتبہ اگر جاننا ہو، اور بعض روایت میں آیا اگر ہمارے چاہنے والوں کا، شیعوں کا مقام و مرتبہ اگر جاننا ہے تو ایسے پہچانو کہ وہ ہم سے کتنی احادیث نقل کرتے ہیں۔ وفہمہم منا، صرف نقل کرنا نہیں ہے، درایت کتنی ہے، سمجھتے کتنا ہے ہماری باتوں کو، اس طرح ان کو رسپیکٹ دو۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، چاہے ممبر پہ ہو یا کہیں پر بھی۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے گفتگو کون کرتا ہے؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنا مطالعہ اسٹڈی بڑھائیں گے۔ آخری جملہ میں پیش کروں گا جس حوالے سے علم کے حوالے سے امام علیہ السلام نے توجہ دلائی، اور کون سا علم یہ بھی توجہ کیجیے گا۔ ایک دفعہ انسان ڈاکٹر بن گیا، ایک دفعہ انسان بہت عظیم مرتبے پہنچ گیا، کوئی بھی علم حاصل کیا اس نے، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، آرکیٹیکٹر بن گیا، کچھ بھی بن گیا، لیکن اگر دین کے معاملے میں اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو امام کی نگاہ میں وہ جاہل ہے۔ تفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کرو، سمجھ بوجھ رکھو، کم سے کم ضرورت کے مسائل پہ سمجھ بوجھ رکھو۔ وَإِلَّا أَنْتُمْ أَعْرَابِيٌّ، یا دوسری حدیث میں ملا فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي أَحَادِيثِنَا فِي دِين فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ، وہ جاہل ہے، بدو ہے، چاہے جتنا بڑا ڈاکٹر ہو امام کی نگاہ میں جاہل ہے۔ کیا کریں؟ آخری جملہ پیش کرتا ہوں، کریں گے کہ چاہے آپ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں انہی ایام میں کوئی ایک دن مخصص کریں، کوئی وقت معین کریں جس میں دین سیکھنے جائیں، واجبات سیکھنے جائیں، تاکہ امام علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو سکے، مولا ہم نے جہالت کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیا۔ پروردگار امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں مذہب اہل بیت پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔